معزز بانیان محفل، مہمانان گرامی، نعت خوانان ذی احترام، شرکاء محفل، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل جو ہم سب پہ رحمتیں برسا رہی ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی خوشخبریاں سنا رہی ہے۔ یہ پاکیزہ محفل کسی دنیا دار کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کے لیے۔ عزیزان محترم نے اپنے بھائی کی شادی کی ابتدا اس پاکیزہ محفل سے، اور اس محفل کا اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا وہ یہ اپنے والد گرامی عاشق رسول صحیح العقیدہ چودھری لیاقت علی مرحوم و مغفور اور ان کے بھائیوں اور والدین کی روحوں کو ایصال ثواب کریں گے۔ حضرات محترم، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی نیک کام کو شروع کریں تو پہلے میلاد کی محفل، کیوں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ فرمایا ہر عظمت والا کام، نیک کام، اچھا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوگا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جو بھی کام شروع کرو بسم اللہ سے شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جائز کام، یعنی کہ چوری کرو تو بسم اللہ پڑھ کے، یعنی اگر حرام چیز بیچو تو بسم اللہ پڑھ کے، شراب بیچنی ہو بسم اللہ پڑھ کے۔ اگر حرام کام بسم اللہ پڑھ کے کرو گے تو کافر ہو جاؤ، اور جو جائز کام ہے، نیک کام ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کے کرو گے تو برکتیں نازل۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ بسم اللہ سبحان اللہ، کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ سبحان اللہ، کیا ہے؟ بسم اللہ سبحان اللہ، بس سمجھنے کی بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ سمجھنے کی۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب حالانکہ یہاں شروع کا لفظ نہیں ہے بسم اللہ، مگر بعض افعال مقدر ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں اشراء فعل مقدر ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی جل شانہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ آپ دیکھیں بسم اللہ ہے نا، تو اب اسم پر جو با لگی ہوئی ہے اس کا بھی تو کوئی معنی کریں گے، یا یہ یوں ہی لگی ہوئی ہے؟ قرآن کا کوئی حرف بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیکار نہیں۔ تمام حروف قرآن مقصد کے لیے ہے اور بامعنی ہے۔ اب یہاں بے اسم کے اوپر بے لگی ہوئی ہے، ہم بے کہتے ہیں کیونکہ کچھ قاری لوگ بھی بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں با،
اصل لفظ بھی با ہے، اصل حرف، حرف اصل حرف بھی با ہے، لیکن ہم دیسی لوگ ہیں، ہم بے کہتے ہیں۔ پہلے پڑھاتی تھی نا سادہ بیویاں، وہ الف بے تے سے یوں پڑھاتے ہیں، بے شک صحیح اب پڑھاتے ہیں الف با تا سا۔ تو جناب با جو ہے نا، با بے، اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ الباؤ للاستعانت، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کہ یہ با جو پہلے لگائی ہے نا، یہ استعانت کے لیے یہ ہے ہے۔ استعانت کس کو کہتے ہیں؟ مدد مانگنا۔ بے شک سبحان اللہ یا کا نستعین، ٹھیک ہے نا، سبحان ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، واہ سبحان اللہ تجھ سے ہی۔ تو یہاں ہے بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے سبحان اللہ میں یہ کام شروع کرتا ہوں، سبحان اللہ ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو بھئی یہ دیکھو بسم اللہ کیوں پڑھوایا، بذات اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات کی مدد سے، سبحان یہ نہیں، بذات اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ۔ سبحان اللہ آخر کوئی تو حکمت ہے نا، سبحان اللہ بسم اللہ۔ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات سمجھائی نہ جائے نا تو ہماری محفل بیکار ہو جائے، کیونکہ ہم جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نعتیں ہم نے سنی، ذوق پیدا ہوا، سرکار کا عشق پیدا ہوا، سبحان مگر کچھ دین کے حقائق بھی سمجھنا۔ بے شک بے شک آج کل ہمارے مولوی بس مائک پہ منہ رکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، چلے گئے پتہ نہیں، خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے، اگلوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بے شک ایسی یہاں ایک محفل ہوتی ہے، بہت بڑی محفل، کوہرام برپا ہوتا ہے، بے شک سکون نہیں ہوتا، کوہرام برپا بے ہوتا ہے، شک ایسی ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک مولوی آتا ہے، وہ 80,000 روپیہ لیتا ہے، اللہ ٹھیک ہے نا جی، توبہ اور منہ رکھتا ہے مائک پر، نہیں پتا اس کو کیا کہہ رہا ہوں اور نہیں پتا سننے والوں کو کیا کہہ رہا ہوں، بے شک بے شک ایسی بس ٹاں 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 شروع۔ یہ سمجھاؤ محفل ہے حسین پاک کی محفل ہے، بتاؤ کہ حسین ہے کیا، یہ بتاؤ، شہادت حسین کا فلسفہ بتاؤ۔ سبحان اللہ نہیں، بس یوں ہی شاں 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 کرتے رہے، یہ چیز ناجائز ہے، بے شک اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا سرکار تشریف لائے تو سمجھانے کے لیے ہے، بے شک سبحان اللہ جی، بے شک ان کی تعریف اللہ نے کی ہے، یعلمہم الکتاب، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یعلمہم الکتاب، بے شک یہ تمہیں کتاب سمجھانے آئے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ میں ایک دور میں نولکھا تھانہ کی مسجد میں بدھ کے دن درس دیا کرتا تھا سبحان اللہ قرآن پاک کا، ظہر کی نماز کی۔ ایک بدھ مجھے کوئی مصروفیت ہو گئی تو میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ یار ظہر کے بعد، بہت بڑا نام ہے مولوی صاحب کا، مگر مجھے پتا ہے کہ نام بڑا ہے اور محنت بھی بڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پلے کچھ نہیں۔ میں نے کہا آپ درس دے دینا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ درس دینے آ گئے، نولکھا تھانے میں، وہ درس دیتے ہوئے بچوں کو چھوڑو، تم میری طرف متوجہ ہو، سبحان اللہ بچے مرفوع قلم ہے، پھر محفل سے بھی باہر ہے، اللہ اس کا مطلب تھا آپ کے کان میری طرف نہیں بچوں کی طرف ہیں، ادھر دھیان ثابت ہو گیا نا۔ تو بھائی آپ غور کریں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولانا درس دینے آ گئے، سبحان اللہ انہوں نے علم غیب کی بات کی درس میں، سرکار کے علم غیب کی۔ ایک دیوبندی بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب قرآن پاک میں تو ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میرے پاس علم غیب نہیں ہے، تم ان کا علم غیب ثابت کر رہے ہو۔
اس کو آیت نہیں آتی تھی دیوبندی کو، اس نے کہا قرآن میں ہے۔ سرکار مانتے میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں خیر کثیر حاصل کر لیتا۔ یہ قرآن کی بات ہے بھائی۔ اب مولانا صاحب نے میں نہیں، غلط ہے، قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا قرآن میں نہیں۔ جمعرات کے دن وہ قرآن اٹھا کے لے آیا، مول سے تو چلے گئے۔ اب انتظامیہ مسجد کو اس نے کہا یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، یہ دیکھو یہ آیت ہے، سرکار مار رہے ہیں کہ اگر لو کنت عالم الغیبہ لاستکثرت من الخیر، یہ آیت ہے قرآن پاک کی۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اگر علم غیب ہوتا، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے علم غیب، تمہارا مولوی کیا کہہ دیا۔ اب ہمارے لوگ پریشانی میں مبتلا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اب کیونکہ بدھ کے دن درس ہوا، جمعرات کے دن مولوی لے کے آ گیا، وہ دیوبندی لے کے آ گیا قرآن، جمعہ میں پڑھانے کے لیے۔ اب میں جمعہ کے وقت آیا، میں تو پھر ٹائم پہ آنا تھا نا، تو جناب بندہ میں آیا ٹائم پہ، مجھے انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تشریف رکھو، اسی آیت سے نبی پاک کا علم غیب میں شمس العلماء۔ تو حضرات محترم مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو بھئی آیت پاک ہے کہ لو کنت عالم الغیبہ، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو لستکثرت من الخیر، میں خیر کثیر حاصل کر لیتا۔ اب اگر خیر کثیر سرکار کے پاس ثابت ہو تو پھر تو علم ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر خیر کثیر نہیں ہے سرکار کے پاس پھر علم بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ یہ نحویوں کے اصطلاح میں جملہ شرطیہ ہے، اور فلسفیوں منطقیوں کی اصطلاح میں قضیہ شرطیہ ہے۔ قضیہ شرطیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مقدم اور ایک تالی۔ جملہ شرطیہ کے دو جز ہوتے ہیں، ایک شرط اور دوسرا جزا۔ سبحان اللہ۔ اگر تعلیم کا رفع ہو جائے تو مقدم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ اب تالی کیا ہے؟ خیر کثیر نہیں ہے، کیونکہ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، یہ ہے مقدم، تو لستکثرت من الخیر، میں خیر کثیر حاصل کر لیتا، خیر کثیر۔ اب اگر سرکار کے پاس خیر کثیر ثابت ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ علم غیب ہے، اگر علم غیب نہ ہوتا تو خیر کثیر بھی نہ ہوتا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے، میں جس کو ہم حکمت عطا کرتے ہیں اس کو خیر کثیر عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، سرکار تو کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت پڑھانے آئے، اور حکمت پڑھانے ہے، اس کے پاس حکمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب حکمت ہے تو خیر کثیر بھی ہوگی، پھر خیر کثیر بھی ہوگی۔ تو اسی طرح میں نے کہا دیکھو خیر کثیر تھوڑی چیز ہے، رب نے تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کثیر کی جمع ہے کوثر، بلکہ مبالغہ ہے، جس کی حد ہی نہیں، کتنی خیر دی، کتنی خیر معروف، میں کثیر تھوڑی ہے، ہم نے تو کوثر جس کی ذات کے پاس کوثر آ جائے تو پھر علم غیب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے پاس بھی کاغذ لاؤ، میں اس پہ یہ تمام قواعد ضوابط لکھ دیتا ہوں۔ تمہارے ملا اگر کہے گا یہ غلط لکھا ہے تو ان سے لکھوا کے لانا کہ صحیح یوں ہے،
میں تو نہ رکھا نہیں چھوڑ گیا، میں تو آج بھی نہ رکھے میں ہوں، ہر جمعے جاتا ہوں، مگر تقریباً یہ کوئی 40 سال ہو گیا ابھی ان سے جواب نہیں پایا۔ حضرات محترم، مقصد محافل کا یہ نہیں ہوتا کہ بس آئیں شغل میلہ کریں اور چلے جائیں نا، سمجھاؤ۔ میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی ہے، اور آیت کی مطابقت کے لیے میں نے حدیث پڑھی کہ بھئی جو کام جائز کام ہے، عظمت والا کام ہے، ذیشان کام ہے، اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں کرو گے تو بے برکت ہوگا۔ اب ثابت ہوا کہ بسم اللہ سے شروع کرو گے تو بابرکت ہوگی۔ اب بسم اللہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ الباء للاستعانہ، با جو لگی ہے نا اسم پر، یہ ہے مدد مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے میں یہ کام شروع، نام کی مدد سے کیوں، ذات کی مدد سے کیوں نہیں؟ اور میں پہلے تم نام تک تو پہنچو، سبحان اللہ، ذات پر ذات تک تو بعد میں پہنچو۔ اچھا بتاؤ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کی جو جلالت ہے، جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مقام ہے، وہ قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مطلق ہے، وہ غیر مقید ہے، وہ لامحدود ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ رزاق ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر۔ کیا ہے اس لفظ؟ 4 لفظ ہیں، اللہ، ایک الف 2 لام اور ایک ہے، تو اس سے یہ سارے ثابت ہو رہے ہیں؟ ان 4 حرفوں سے ثابت ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ تو بھائی اسم اس کو کہتے ہیں جو مسمہ کی پہچان کرے، مسمہ کی پہچان۔ اب دیکھو نا، میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار ابھی ہمارے چودھری نذیر صاحب نہیں تشریف لائے، چودھری نصیر صاحب نہیں ہے۔ اب میں یہ بھی کیونکہ محفل ہو رہی تھی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا بلایا ہے کہ نہیں بلایا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی مجھے یقین تھا کہ میں تقریر شروع کروں گا وہ آ جائے۔ ٹھیک ہے نا جی بھائی؟ اب نذیر کہیں تو ایک ڈھانچہ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، اتنا قد ہے، اتنا جسم ہے، ایسی شکل ہے، ایسی آنکھیں ہے۔ نام لو کسی کا بھی، ٹھیک ہے نا جی، نام لو نعمان کا تو دولہا ذہن میں آ جائے گا، کیوں نہیں؟ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی تصویر تصور میں آئے گی۔ نام کس کو کہتے ہیں؟ غور کرنا ذرا، میں یہ تمہارے دماغ ذرا ہلانے کے لیے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ تو جناب بندہ، گزارش یہ ہے، میں نعرے لگوانا بھی نہیں، میری دل کی خواہش نہیں، میں کہتا ہوں بس میری باتیں سنو سمجھو، تاکہ میرا آنا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کرے قبول ہو، آپ کا بیٹھنا بھی قبول ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها۔ سبحان اللہ، اور کرنا، حدیث پڑھیے، سرکامات ہے ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے، ایک بندہ ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے، اور ایک بندہ صحیح العقیدہ معلم کے درس میں بیٹھ کر صحیح عقیدے کا علم حاصل کرے، اس کا ایک لمحہ اس کی ساری رات سے افضل۔ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها۔ غوث پاک نے 11ویں والے پیر نے یوں ہی تو نہیں فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتب، میں علم پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے کتب بن گئی، ساری باتوں سے افضل۔
تو اب ہمارا یہاں بیٹھنا بھی افضل ہوگا. بھائی دیکھو اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو مسمہ کی پہچان کرائے. اب یہ 4 حرف تو پہچان نہیں کرا سکتے. اللہ تو یہ ایسی ذات پاک ہے. تو یا اللہ اب تیری پہچان کرنی ہو تو کون تیرا اسم کیا ہے جو ہمیں تیری پہچان کرا سکے؟ فرمایا یا یوحناس کب جاکم برہان من اللہ. یہ میں نے جو محبوب بھیجا ہے نا اپنی پہچان کرانے کے لیے. کیوں کہ میں تو صورت سے پاک ہوں, تصویر سے پاک ہوں, تصور سے پاک ہوں, جسم سے پاک ہوں, شکل سے پاک ہوں. میں تو نظر آنے سے پاک ہوں. جب میں نظر ہی نہیں آتا تو تم مجھے پہچانو گے کیسے؟ مگر میں کمزور رب تو نہیں, میں قادر مطلق رب ہوں. آؤ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو پھر ایک صورت لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 آگے میلاد سبحان اللہ سبحان پھر ایک صورت دے واہ سبحان اللہ جسے بشمس کا پاک چہرہ, سبحان اللہ, بدہا کا پاک رخ, واللیل کی عنبری زلفیں, مازاغ البصر کی آنکھیں, علم نشرہ کا سینہ, ید اللہ کے پاک ہاتھ, لاؤ چمو کے پاک قدم, مازاغ البصر کی آنکھیں, وما ینطق عن الہوا کی زبان, مدثر کا دوشالہ ہوا, یاسین کا سہرہ پہنا, طٰہٰ کا تاج عطا فرمایا. یہ ایک صورت بھیج رہا ہوں, صورت جو کبھی سیدہ آمنہ کے پہلو میں نظر آئے, کبھی حضرت حلیمہ کی جھونپڑی میں ہو, کبھی یہ صورت صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہو, کبھی مولا علی کی گود میں ہو, کبھی یہ صورت مدینہ میں ہو, کبھی مکہ مکرمہ میں ہو, کبھی مدینہ منورہ میں ہو, کبھی یہ صورت سفر میں ہوگی, کبھی حضر میں ہوگی, کبھی عہد میں ہوگی, کبھی بدر میں ہوگی, کبھی زمین پر ہوگی, کبھی آسمان پر ہوگی, کبھی فرش پر ہوگی, کبھی عرش پر ہوگی, کبھی مکان کو بسائے گی, کبھی لا مقام جلوہ فرمائے. یہ صورت آ رہی ہے, صورت جو اس صورت کو جان جائے گا وہی مجھ صورت کو اسی لیے ہمارے دادا مرشد تاجدار گولڈا محبوب بارگاہ رسالت سبحان اللہ فاتح قادیانی بے شک رئیس المجددین واہ 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 سبحان اللہ بے شک حضور قبلہ عالم غوث زمان قطب دوران شہنشاہ ولایت منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت قاسم ولایت سرچشمہ ولایت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سرکار نے خود پسند کیا تھا. دکھاؤ مجھے کوئی مجدد جسے میرے نبی نے مقام تجدید پر کھڑا کیا. سبحان اللہ بے شک گولڈے کا تاجدار وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں یہ صورت بے صورت تھی. ہمارا عمران بھی پڑھتا ہے ان کی نعت, یہ آج سکھ متران تھی بدھیر, مگر یہ شعر میرے گھر میں اس کو بھی نہیں آتا. آتا ہے نہیں آتا. یہ صورت ہے, یہ صورت کون سی صورت جو مدینہ منورہ میں ہے, مکہ مکرمہ میں, جو ہر قبر میں ہوتی ہے. جناب چودھری لیاقت علی مرحوم کیونکہ ہماری صحبت میں رہا, ساتھ رہا, پیار تھا, محبت تھی, بہت زیادہ محبت تھی. وہ میرا خیال ہے میں اگرچہ ناقص آدمی ہوں مگر وہ میرا نام سن کر بھی خوش ہوتا. ہاں جی, میں اس کے گھر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں, اس کے بیٹوں کے سامنے اب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, سب یوں ہی بات نہیں کر رہا. تو جناب اب جس کے دل میں عشق رسول ہے اس نے زندگی میں اگر نبی پاک کو نہیں دیکھا تو قبر میں پہچان لے گا. سبحان اللہ محبت کا تقاضا ہے.
زندگی میں نہیں دیکھا. ابو جہل نے دیکھا نا مگر محمد کو نہیں دیکھا. اس کمینے نے سرکار کو نہیں دیکھا. مرے گا قبر میں آئیں گے سرکار, کافروں کی قبر میں بھی آتے ہیں, مگر جو جزا ہے نا وہ صرف مومن کو ملتی ہے, کافر کو نہیں ملتی. بد عقیدہ ہے, صحابہ کا گستاخ ہے, اہل بیت کا گستاخ ہے. جیسے اس دور میں کئی کتے بھونک رہے ہیں اہل بیت کے خلاف, ہمارا دل زخمی ہوتا ہے. یار نبی پاک نے اتنے احسان کیے تم پر کہ تمہیں سور نہیں بننے دیا, اور تم ان کے گھر والوں کا نام سن کے جلتے ہو. علی علی کیوں کرتے ہو؟ علی علی کرنا رافضیوں کا کام ہے, اور کتے رافضی کا کام نہیں, علی مومن کا کام کرنا. علی علی کرنا مومن کا کام. کیونکہ جناب بندہ ہمارے آقا نے فرمایا, اور سیدہ ام المومنین مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم تک نبی کا فرمان پہنچایا. ہمارے یہاں فرمایا ذکر علی عبادت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی کا ذکر عبادت. اب حضرت سیدنا پیکر صدق و صفا, منبع مہر و وفا, مقتدائے مہاجر و انصار, دیار عشق کے شہریار, جانشین احمد مختار, اصدق الصادقین, امام المتقین, خلیفۃ الرسول بلا فصل, افضل البشر بعد الانبیاء, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیٹھتے تھے نا محفل میں تو علی کو دیکھتے رہے. ایک دن حضرت سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ محفل میں بیٹھتے ہیں نا تو بس علی کو ہی دیکھتے ہیں. میں تمہیں نبی پاک کا فرمان یاد نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت. سبحان اللہ. جو چاہے کہ میں اللہ کی عبادت میں رہوں وہ علی کا چہرہ دیکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کا دیدار کرتا ہے. تو حضرات محترم اندازہ لگائیں کیسا دور ہے جی. ہمارے آقا پوری کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل, سب سے افضل, کسی کو اس میں اختلاف نہیں. نبیوں سے افضل, رسولوں سے افضل, پیغمبروں سے افضل, مرسلین سے افضل, سب سے افضل. تو جناب اب انبیاء بھی ہمارے آقا کی مقتدی ہیں, مقتدی بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, علم لینے والے بھی ہیں جی. تو سرکار کسی کے لیے, کیونکہ افضل جو ہوگا, سرکار کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, کسی کی تعظیم کے لیے. مگر جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی آقا کھڑے ہوتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حالانکہ آپ کی بیٹی ہے, مگر دنیا کو بتاتے تھے کہ جس کے لیے محمد کھڑا ہو جائے بتاؤ اس زہرا کا مقام. اور پھر آپ دیکھیں سرکار نے ان کے لیے فرمایا فاطمہ تو بنا تو منی, فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں, نعت خانی ہوتے ہیں پھر ہم نہیں تھک. اگر قرآن خانی ہو تو پھر تھک. مگر دیکھو نا بھائی چودھری نذیر صاحب, نصیر صاحب, یہ بعد میں آیا نا, آخر ان کو بھی تو وہ وقت دیا, پہلے تو لگ چکا. تو اس لیے اب ہم نعتیں تو شروع نہیں کراتے, باتیں ہی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو غور کرو بھائی, آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی,
من اغضبا فقد اغضبنی یریبنی ما ارابا یؤذینی ما آذا. میں فاطمہ الزہرا میرے جسم کا حصہ ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا. میرے جسم کا حصہ ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب دیکھو نا سلمان صاحب تشریف لائے ہیں مگر اکیلے نہیں آئے, ساتھ بچی کو لے کے آئے بھی تاکہ اکیلا نہ بیٹھوں یک نہ شو دو شو. کیونکہ محفل میں آخر بچی نہیں سمجھ رہا ہے نا, اس نے خود نے تو نہیں سمجھنا, اس لیے حضرات محترم غور کیجیے. میں آج کر رہا ہوں, دیکھو نا میری نظر سب پہ ہوتی ہے, میرا جذبہ یہ ہے کہ سب کو سمجھاؤں. اگرچہ میں بیمار ہوں, سال ہو گیا, دعا کریں میرا گلا بند, اللہ تعالیٰ کرم. میں سرکار کی بارگاہ میں بھی درخواست کر کے آیا ہوں. ابھی تقریباً میں 15 دن ہوئے میں حیدرآباد سے واپس آیا. جناب بندہ غور کیجیے, عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سرکار میں میرے جسم کا حصہ ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا. اب مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی جسم ہے جو میرے نبی کے جسم جیسا ہو؟ نہیں. اور وہ جسم عظمت والا ہے یا نہیں؟ اس جسم سے خطا ہو سکتی ہے؟ جب اس جسم سے خطا نہیں ہو سکتی تو جسم کے حصے سے کیسے ہو؟ اور جو ملا بھونکے کتا کہ اس وقت فاطمہ خطا پر تھی, یار افسوس ہوتا ہے محمد پاک کا کلمہ پڑھ کے اس ملا کو اپنا امام بنائے ہوئے ہو, اس کو اپنا قائد بنائے ہوئے ہو. میں اللہ کی قسم ہم کسی ذاتی انعام سے بات نہیں کرتے, لیکن جو میرے نبی کی عظمت کا منکر ہو اس کتے کو ہم کچلا کھلوائیں. زہرا پاک پتہ ہے ملاؤں کو ہے کون؟ نماز ظہر پڑھی بی بی پاک نے, نماز ظہر پڑھی حسن پاک کی ولادت. اب بتاؤ جب کسی بی بی کے جسم سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بی بی پاک رہ جاتی ہے؟ جی نہیں رہتی نا. کم از کم اسے جو ہے نا عادت کے مطابق زیادہ سے زیادہ 40 دن گزارنے پڑتے ہیں, نفاس کا عالم ہوتا ہے. زور کی نماز بی بی پاک نے پڑھ لی, حضرت حسن کی ولادت ہوئی, اوپر سے عصر کی نماز کا وقت آیا, بی بی پاک کھڑی میں نماز. نہ وضو ٹوٹا نہ غسل ٹوٹا, بچہ بھی پیدا ہوا, نہ ان کا وضو ٹوٹتا ہے نہ ان کے شوہر نامدار علی کا وضو ٹوٹتا ہے, غسل بھی نہیں ٹوٹتا. ہمارے آقا بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف میں, ساتھ بیٹھے ہیں مولا علی, ٹھیک ہے نا جی, ساتھ بیٹھے ہیں مولا علی. سرکار میں یا علیو لا یحل لعادی یجنب فی هذا المسجد غیری و غیرہ. میں آپ کو سنائی باتیں نہیں سنا, حدیثیں سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا میں علی جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے, انسان پر یار یہ دروازہ بند کر دو, کھڑے ہو کے بند کر دو, کوئی بات نہیں, اگر آپ کی ٹانگوں کو کوئی تکلیف ہوئی میں سے ہوتا ہوں. جناب بندہ غور کیجیے, میں عرض یہ کر رہا ہوں سرکار میں علی جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں کب غسل واجب ہوتا ہے؟ بے شک جانتے ہیں نا, جاننا چاہیے, کیونکہ اگر یہ بھی پتہ نہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے اور غسل نہ کرے, غسل کا طریقہ بھی آنا چاہیے, کیونکہ ناپاک پھرتا رہے گا نا تو رحمت نہیں آئے گی. جس گھر میں جنبی کتا, جنبی بیٹھا ہو بندہ اور کتا شوق کے طور پر رکھا ہوا ہو, شوق کے طور پر,
رکھوالی کا کتا شریعت اجازت دیتی ہے، مگر شوق کا کتا جس گھر میں بیٹھا ہو یا جنبی مرد یا عورت گھر میں ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں، یا تصویر لگی ہوئی ہو، کوئی گندی تصویر کسی کنجری کی یا کنجر کی یا ایس قسم کی، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا جب بندے پر غسل واجب ہوتا ہے جی، غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھئی، یا تو وہ اپنی بیوی کا قرب حاصل کر لے یا احترام آ جائے، یہ غسل اس سے واجب ہوتا ہے۔ فرمایا جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے نا، اس کو بغیر غسل کیے مسجد میں آنا حرام ہے، حلال نہیں، حرام ہے۔ اور کرنا جس بندے پر غسل واجب ہو جائے اس کا مسجد میں آنا حرام ہے۔ فرمایا غیری و غیروں کا اس کیفیت کے ہوتے ہوئے میں محمد ہوں تو حلال ہے، تو علی ہے تو حلال ہے۔ یار علی پاک کو پر غسل واجب نہیں ہوتا، کیسے ہو واجب؟ جب خود بھی نور ہوں، گھر والی بھی نور ہوں، اولاد بھی نور۔ اب کوئی ملا کہے کہ جی حسین جب شہید ہوئے نا تو نہ وہ نماز میں تھے نہ وہ سجدے میں تھے، کیوں؟ ان کو وضو نہیں تھا، ان کو وضو نہیں تھا، ان نے صرف شکل سجدے والی بنائی، سجدہ نہیں کر رہے تھے، ان کو وضو نہیں تھا۔ میں نے کہا منحوس ملا مجھے بتا، تو حسین پاک کو وضو کرانے والا تھا جو ان کو وضو نہیں تھا؟ کچھ ہوش کر کتے، اگر دنیا کی عظمت مل جائے تو دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ حسین ہے ہی وہ جس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ ہمارے آقا بے وضو ہوتے ہیں؟ ہمارے آقا ہوتے ہیں نہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، میں حسین اور میں ایک چیز ہے، حسین اور میں ایک چیز ہے۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ کا محبوب ہے وہ بندہ جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ غور کیجیے، ابھی تو بابا ہمارے پاس تو حدیث کے باقاعدہ سمندر لیکن یہ ہے کہ بھئی وقت کے اعتبار سے گفتگو تھوڑی ہونی چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ پنتن پاک جو ہے نا، یہ پاک ہی ہے، میں ان کی پاکیزگی کے دلائل اور دے سکتا ہوں، مگر میں گفتگو کرتا ہوں نا مجھے تکلیف ہوتی ہے گلے کے اعتبار سے، تو آپ لوگوں پر احسان نہیں کر رہا کیونکہ میری اپنی طبیعت جو ہے نا وہ تھک گئی ہے، اور ممکن ہے بعض دعا بھی کر رہے ہوں گے اللہ کرے تھک تاکہ جلدی بند ہو اور لنگر کھائیں، لیکن اس محفل میں جتنے بیٹھے ہیں نا وہ یہ اس نیت والے نہیں، اس نیت والے تو حضرات محترم دیکھو، میں عرض کر رہا تھا کہ اس محفل میں بیٹھنا، ایک لمحہ ساری رات کی عبادت جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اس سے ایک لمحہ بہتر ہے۔ اور جب ہم اٹھیں گے نا یہاں سے اٹھیں گے تو بخشے ہوئے اٹھیں گے، ہمارے آقا کا فرمان، بخشے ہوئے اٹھیں گے، اور جس محفل سے ہم بخشے ہوئے اٹھیں گے اس کا ثواب ہم جن کی روحوں کو پہنچائیں گے، کیا ان کی قبریں روشن نہیں ہوگی؟ بخشے وہ تو وہ پہلے ہی ہے۔ ایمان سے صحیح اور عقیدہ بندہ جو ہے نا وہ قبر میں بعد میں جاتا ہے، بخشا پہلے جاتا ہے۔ دلائل کا وقت بھی نہیں اور صحت بھی اجازت نہیں، ورنہ دلائل کی یہاں پر گٹھیاں کھول کے رکھو، ہم نے دلائل
کے گودام بھرے ہوئے ذاتی محترم اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہرحال ان بچوں نے یہ محفل شروع کی تو کس سے؟ میلاد. میلاد ہے آقا کا. آقا ہے بسم اللہ. سبحان اللہ. آقا کیا ہے؟ بسم اللہ. تو جناب جب اللہ خود کہتے ہیں یار میرے اسم سے مدد مانگو، نہ کہیے یا نعبد و ایاک نستعین، بس یہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی. تو بسم اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو جاہل جو ہوا، تیرے پاس علم ہوتا تو پتہ چلتا بسم اللہ کیا کہہ رہا ہے. لہذا اللہ کے پیارے بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے. اور سرکار تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی مظہر کامل ہے اور اس کی ذات و صفات کی برہان عتم ہے. اس لیے ان سے مدد مانگنا یا رسول اللہ کہنا عبادت ہے. کہنا عبادت ہے. مگر یا رسول اللہ تقریب کاری کے لیے نہ کہا جائے، بے شک، اور نہ کفر ہو جاتا ہے. بے شک. اب دیکھو نا، میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بندہ بیٹھا ہے جس کی یہ نیت ہے کہ یہ تقریر نہ کرے اور وہ محفل شروع کر دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کیوں تقریر نہ ہو؟ تو یہ نامراد لعنتی ہے. بے شک. اور جو آقا کی محبت میں ڈوب کر سرکار کے اسم گرامی کو کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ، اس پہ رحمت ہے. اب آپ دیکھیں نا بھائی، داتا سرکار کا اور سال 3 سال ہے نہیں ہو رہا. علماء کا جو اجتماع ہوتا تھا، تقریریں ہوتی تھی، تلاوتیں نعتیں نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ کوئی تقریر شروع کرے تو شروع کر دیتے ہیں جی لبیک 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 یا رسول اللہ. کیوں؟ یہ تقریر نہ کر سکے، نعت نہ پڑھ سکے ہے جی، یہ جناب یہ تلاوت نہ کر سکے. تقریب کاری کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لعنتیوں کا کام ہے، اور نبی کو راضی کرنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ایمان والوں کو. ہم لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور جناب کسی کی ضد میں نعرے نہیں لگانا چاہیے. جیسے آج کل جناب بات کرو تو شروع ہو جائیں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بھائی اچھا میں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ نعرہ لگاؤ بھائی ہر صحابی نبی جنتی، ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہر نبی کا صحابی جنتی ہے، مگر صحابیت کے لیے خاتمہ ایمان پہ ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. بے شک. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علی ایمان. سبحان اللہ. من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بھی مات علی ایمان، خاتمہ ایمان پہ. ہمارا ایمان ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اچھا میں نے پھر ساتھ دوسرا نعرہ لگوا دیا، چراغ بجھ گئے. کیا؟ میں نے کہا ہر دشمن علی لعنتی، ہر دشمن علی لعنتی. بھی پھر چراغ بجھ کیوں جاتا؟ کیا تم علی کے دشمن ہو؟ تم پہ لعنت ہو رہی ہے. اور جو علی کا دشمن ہو اس پہ تو لعنت ہوگی کیونکہ منافق جو ہوا. بے شک. اس نعرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نہیں، یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی. اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رکھے بھائی، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی پتہ نہیں. اور حالانکہ میں نے جانا تھا اپنے پیر خانے، میرا بادشاہ، کیونکہ ایک وقت کے ولی کی ولیہ گھر والی ان کا بھی سال، سید بھی ہے، سیدہ بھی ہے، ولی بھی تھے اور ولیہ بھی ہیں. ان کا آج بھی سال 1:30 بجے جنازہ ہونا تھا. تو جناب اللہ بس پھر میری طبیعت ناساز تھی، میں بیمار تھا اس لیے نہیں جا سکا. اور پھر یہ ذرا محفل میں مد نظر تھے کہ یار بچوں نے یہ کام شروع کیا ہے
تو پھر ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے. اللہ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. آمین.